السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، یہ جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں، یہ واقعہ حضرت سید غوث علی شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، غوث علی شاہ نے چمار کے لڑکے سے پوچھا، تم روزانہ کہاں جاتے ہو اور سارا دن کیا کرتے ہو؟ کیونکہ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ اس چمار کے لڑکے کی حقیقت کچھ مشوق لگ رہی تھی، اس لیے آپ نے اسے پوچھا کہ آج کل تم کیا کرتے رہتے ہو؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، میں جہاں بھی جاتا ہوں یا جو کچھ بھی کرتا ہوں، ایک دن اس کے مطابق ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں ایسی کیا رازداری کی بات ہے؟ تو چماروں کے لڑکے نے کہا، میں نے کہہ جو دیا کہ یہ بات زیادہ دیر راز نہیں رہے گی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہ راز اپنی کوشش سے معلوم کر لوں؟ تو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو آخر کار چماروں کے لڑکے نے ہار مان لی، سارا ماجرا سنانے لگا۔ وہ لڑکا کہنے لگا، بات صرف اتنی ہے کہ میں ایک منتر سیکھ رہا ہوں اور اس منتر کا جاب دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اچھا، جس روز تم یہ منتر سیکھ لو گے مجھے ضرور بتانا، میں بھی تمہارے منتر کا کمال دیکھوں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر کو چلے گئے۔ کافی دنوں کے بعد وہ لڑکا آپ کے گھر کو پہنچا اور بتایا، میں اپنا جاب مکمل کر چکا ہوں، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اس لڑکے کے ساتھ چل دیے۔ لڑکے نے دریا کے کنارے پر چاول پکائے اور پھر ایک بکرے کو قربان کیا، پھر پوجا کرنے کے بعد منتر پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ منتر مکمل کیا تو وہ بہت خوش ہوا اور بولا، میاں جی، بھگوان کی کرپا سے میں کامیاب ہو گیا۔ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کس بات سے یقین کروں کہ تم کامیاب ہو چکے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں جو کہہ رہا ہوں۔ جب غوث رحمۃ اللہ اولیاء نے کہا، جب تک خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا یقین نہیں کروں گا۔ لڑکے نے کہا، چلو تمہیں ابھی اپنے منتر کا تماشا دکھاتا ہوں۔ لڑکے نے کنکر کو زمین سے اٹھایا اور کچھ پڑھا، پڑھ کر کنکر کو درخت پر لے مارا۔ جیسے ہی اس نے درخت کو کنکر مارا تو درخت کو فوراً آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت راکھ ہو گیا۔ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم کسی آدمی کو بھی راکھ کر سکتے ہو؟ تو لڑکے نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں ہر چیز کو جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکے سے فرمایا کہ تم مجھے راکھ کر کر دکھاؤ تو میں مانوں۔ لڑکے نے گھبرا کر کہا، میں آپ کو جلا دوں گا تو آپ کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سینہ تان لیا اور کہا، تم اپنا کمال تو دکھاؤ، ویسے بھی میں تو راکھ بن جاؤں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اصرار کیا تو لڑکے کو بھی طیش آ گیا اور بولا، میاں جی، مجھے غصہ نہ دلائیے ورنہ آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تم بے فکر رہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس پر لڑکے کو طیش آ گیا اور کہا کہ میاں جی تیار ہو جائیے مرنے کے لیے۔ لڑکے نے کنکر پکڑ کر اس پر منتر پڑھنا شروع کیا۔ غوث رحمۃ اللہ علیہ اس پر اپنی نظریں جمائے کھڑے ہوئے تھے۔ جب لڑکے نے منتر مکمل کر لیا تو کنکر کو غوث علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پھینکا۔ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے گرد اثر کھینچ لی کیونکہ وہ اس سے محفوظ رہے، مگر غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اثار میں گرد ہو کر منتر سے بچے تو کیا بچے۔ آپ نے اس لڑکے سے کہا، تم دوبارہ منتر پڑھو، میں پہلے اثار میں قید تھا،
اب میں تمہارے منتر کا سامنا کروں گا۔ لڑکے نے دوبارہ منتر پڑھا اور کنکر غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پھینکا۔ کنکر غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ٹکرایا اور واپس اچھل کر چمباروں کے لڑکے کو لگا اور لڑکا بے ہوش ہو گیا اور غوث علی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کے حالات میں چمباروں کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ چمبارو بیچارہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچا۔ اس کا لڑکا اوندھے منہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے جبڑے اور منہ سے خون جاری تھا۔ چمبارو لڑکے کو اٹھا کر سیدھا غوث علی رحمۃ اللہ کے نانا کے پاس شکایت لے گیا۔ آپ کے نانا جب سارا ماجرا سنے تو غوث علی رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً طلب کیا اور ان سے کہا، غوث علی، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، نانا جان، آپ نے جو سنا، ہاں بالکل درست سنا۔ یہ لڑکا اپنی قوت اور طاقت مجھ پہ آزما رہا تھا، میں بھی اس کے مقابلے میں اپنی قوت آزما رہا تھا، لیکن یہ لڑکا اپنی قوت کے لحاظ سے مجھ سے کمزور تھا، لہٰذا یہ میری قوت کا مقابلہ نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس میں میرا کوئی دوش نہیں ہے۔ یہ سب سن کر آپ کے نانا جان غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی تمنجے نصیب کیے اور کہا، تو اپنے شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی معمولی ہستی سمجھ رکھا ہے اور وہ تیری کہاں کہاں مدد کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ مزمل پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھتے جاتے اور چمباروں کے لڑکے کے اوپر دم کرتے جاتے۔ یہ عمل کافی دن تک جاری رہا، تب کہیں جا کر وہ لڑکا درست ہوا اور آہستہ آہستہ اچھا ہو گیا۔ تو دوستوں، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔